بات چل رہی تھی 14ویں اور 15ویں صدی میں لکھی گئی تفاسیر پر، تو 9ویں نمبر پر تفسیر ہے التفسیر المنیر فی العقیدۃ والشریعۃ والمنہج۔ دکتور وہبت الزہیلی۔ یہ تفسیر 16 جلدوں میں دارالفکر سے طبع ہے۔ دکتور وہبت الزہیلی نے نہایت جامع کام کیے ہیں، خصوصاً ان کی یہ جو 3 کتابیں ہیں یہ اپنے عنوان پر کامل اور مکمل ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کی یہ تفسیر التفسیر المنیر، اس کا آگے تعارف آئے گا کہ اس میں انہوں نے لغت کو، صرف کو، نحو کو، معانی کو، بیان کو، بلاغت کو، ہر چیز کو یکجا کیا۔ اس طرح فقہ پر الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اس کتاب میں چاروں مکتبہ فکر کے مسائل اور دلائل کو یکجا کیا گیا۔ شوافع، حنابلہ، مالکیہ اور حنفیہ، اور ہر بات کو ان کے اصل مراجع سے ذکر کیا۔ یہ بہت کمال کی بات ہے کہ شوافع کی تفریعات، مالکیہ کی تفریعات کو ان کے اصل مراجع سے لیا جائے اور باحوالہ ذکر کیا جائے۔ یہ بہت علمی اور تحقیقی ایک کام ہے۔ اس طرح ان کی اصول فقہ پر ہے اصول الفقہ الاسلامی۔ اصول الفقہ الاسلامی 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں بھی چاروں فقہا کے جو اصول ہیں اس کو انہوں نے یکجا کیا ہے۔ تو تفسیر میں التفسیر المنیر، اور فقہ میں الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اور اصول فقہ میں اصول الفقہ الاسلامی۔ اگر یہ 3 کتابیں کسی کے پاس ہوں تو اس فن پر انہیں فی الجملہ کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کاش اگر یہ حدیث پر بھی لکھتے اور احادیث کی تشریح کو بھی اس جامعیت کے ساتھ جمع کر دیتے جس طرح انہوں نے تفسیر لکھی ہے، کہ تفسیر میں ہر عنوان کو انہوں نے لیا، تو اگر حدیث پر بھی ان کا کام ہوتا تو بعد والوں کے لیے نہایت مفید ہوتا۔ اس تفسیر میں ان کا اسلوب یہ ہے، لیکن اسلوب سے پہلے ایک بات سمجھیں کہ اس تفسیر میں ان کا ماخذ کیا رہا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی تشریح میں زیادہ تر استفادہ کیا ہے تفسیر کبیر سے، البحر المحیط سے، روح المعانی سے اور کشاف سے۔ قرآن کریم کے جو واقعات ہیں اور تاریخی اخبار ہیں، اس میں انہوں نے استفادہ کیا ہے تفسیر خازن سے اور معالم التنزیل سے۔ فقہی احکامات، فرعی مسائل، فقہا کے مذاہب اور دلائل، اس میں انہوں نے استفادہ کیا ہے احکام القرآن للجساس، احکام القرآن لابن العربی، اور الجامع لاحکام القرآن للقرطبی۔ یعنی یہ 3 تفسیریں تھیں، امام ابوبکر جساس کی احکام القرآن، اور امام ابن العربی کی احکام القرآن، اور امام قرطبی کی الجامع لاحکام القرآن۔ اور لغوی مباحث اور صرفی نحوی مباحث میں انہوں نے استفادہ کیا ہے امام ابو حیان کی البحر المحیط اور علامہ جار اللہ زمخشری کی کشاف سے۔
قرات کی مباحث میں انہوں نے استفادہ کیا ہے امام ابو حیان کی البحر المحیط سے اور علامہ ابن جزری رحمہ اللہ کی النشر فی القراءات العشر سے، اور امام ابن الانباری کی تشریح اور توضیح سے۔ تکوینی امور میں کائنات کے اندر جو تکوینیات، جیسے کہ کل میں نے علامہ طنطاوی کی تفسیر کا تعارف آپ کو کرایا تھا، تو علامہ طنطاوی نے تکوینیات، یہ کائنات کا نظام، سورج، چاند، ستارے، زمین، فلک، اس طرح کی جو آیات ہیں، ان کی تشریحات میں انہوں نے علامہ طنطاوی کی الجواہر فی تفسیر القرآن الکریم سے استفادہ کیا۔ فصاحت اور بلاغت کے فوائد اور نکات، انہوں نے تفسیر کشاف، تفسیر ابو سعود اور صفوۃ التفاسیر سے کیا۔ دکتور وہبت الزحیلی کا اس تفسیر میں اسلوب یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہر آیات کے تحت یہ 7 عنوانات قائم کیے۔ جن آیات سے کی تشریح میں یہ چیزیں آ سکتی تھیں، ان کے تحت عموماً یہ 7 عنوانات ملتے ہیں، اور اس کی روشنی میں انہوں نے آیات کی وضاحت کی۔ ان کا ایک عنوان ہوتا ہے الاعراب۔ اس کے تحت یہ ترکیب لکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی مشکل آیات کی اس میں ترکیب ہے، یا وہ آیات جو ترکیب کے لحاظ سے دقیق سمجھی جاتی ہیں، ان کی وضاحت کی ہے۔ نمبر 2، یہ عنوان قائم کرتے ہیں البلاغت۔ اس کے تحت فصاحت اور بلاغت کے فوائد اور نکات لکھتے ہیں۔ پھر تیسرا عنوان قائم کرتے ہیں المفردات اللغویہ۔ المفردات اللغویہ کے تحت ہر لفظ کی لغوی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں، غریب الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں۔ چوتھا عنوان قائم کرتے ہیں سبب النزول۔ اس کے تحت آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ پھر 5واں عنوان قائم کرتے ہیں التفسیر والبیان۔ اس کے تحت آیات کی تفصیل اور تشریح بیان کرتے ہیں۔ چھٹا عنوان قائم کرتے ہیں فقہ الحیات او الاحکام۔ فقہ الحیات او الاحکام، اس کے تحت آیت سے مستنبط احکام اور مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت سے کتنے احکامات مستنبط ہوئے، کون کون سے فوائد معلوم ہوئے، ہمارے لیے اس آیت میں کیا ہدایات ہیں۔ پھر آخری عنوان قائم کرتے ہیں مسائل فقہیہ۔ یہ ان کا 7واں عنوان ہوتا ہے، مسائل فقہیہ۔ اس کے تحت فقہی مسائل ذکر کرتے ہیں۔ بقدر ضرورت فقہا کے مذاہب، دلائل اور آراء بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی فقیہ نے کسی آیت سے استدلال کیا ہے، جیسے ثلاثۃ قروء، اب یہاں فقہا کا نقطہ نظر بتاتے ہیں، شوافع کا، حنفیہ کا، ان کے دلائل اور ترجیحات بیان کرتے ہیں۔ پھر آیت سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اسے ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ جا بجا انہوں نے فقہاء کرام کے مسائل ذکر کیے۔
اس تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اسرائیلیات سے اجتناب کیا، اس لیے اس میں اسرائیلی روایات اور غیر مستند روایات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور ایک اہم خوبی یہ ہے کہ انہوں نے احادیث کو باحوالہ ذکر کیا۔ عموماً ان سے پہلے جو کتب تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں صحت کا اور مراجع اور مصادر کا اہتمام نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس میں یہ حوالہ دیتے ہیں کہ روایت بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اس تفسیر میں بیک وقت لغت، فقہ، حدیث، ترکیب، شان نزول، استنباط مسائل اور فوائد، احادیث اور بلاغت کے نکات ہیں۔ تو اگر کوئی اس تفسیر کا مطالعہ کر لے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس لیے جو علماء مدارس میں پڑھاتے ہیں تفسیر، تو ان کے لیے بہتر ہے اس تفسیر کو مطالعے میں رکھیں، اس سے وہ طلباء کو بہت فائدہ پہنچا سکیں گے۔ ان کی یہ بات بڑی اہم ہے کہ انہوں نے ترتیب سے ہر بحث لکھی ہے۔ ان سے پہلے مفسرین ہر بحث کو آپس میں ملا کے لکھتے تھے، اس لیے استفادہ مشکل ہوتا تھا کہ لغوی بحث کہاں سے ہے، نحوی کہاں سے ہے، اور بلاغت کہاں سے ہے، شان نزول کہاں سے ہے، تو استفادہ مشکل تھا۔ اس تفسیر کا ایک گویا کہ اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر عنوان کے بعد صرف عنوان سے متعلقہ تشریح، اور یہ اپنے عنوان سے باہر نہیں نکلتے۔ عموماً جیسے ہوتا ہے کہ بات سے بات نکلی، جیسے تفسیر کبیر میں، خازن میں، ان میں تشریحات میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ اصل عنوان رہ جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ متاخر ہیں اس لیے انہوں نے سابقہ تمام تفسیروں سے استفادہ کیا اور ایک جامع تفسیر مرتب کی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس تفسیر کو اپنے مطالعے میں رکھے گا تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور تفسیر ہے بھی بہت سہل، اس کی عربیت اس طرح مشکل نہیں ہے جس طرح روح المعانی کی، اتنی آسان تفسیر ہے کہ متوسط طالب علم بھی اسے پڑھے تو اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ یہ جو آج کل گلہ شکوہ ہوتا ہے جی عربی پڑھنا مشکل ہے، عربی تفسیریں سمجھ نہیں آتی، لیکن امید ہے کہ اگر کوئی اس کا مطالعہ کرے گا یا حدائق الروح والریحان کا، تو انشاءاللہ اسے یہ تفسیر سمجھ آئے گی۔